بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 15 کا آخری حصہ کچھ رہ گیا تھا۔ جو نہایت اہم ہے، عنوان دے دوں جیسے کل میں نے عنوان دیا تھا، ماں باپ کی اطاعت کا دائرہ۔ اسے آج کا عنوان دے دوں فورتھ امام خصوصاً مانتے ہیں نا، عقائد اہل سنت اور معاملات اہل سنت کی طرف زبردست اشارہ۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں سے ہر ایک مقلد ہیں۔ مقلد مطلب ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ سن 2 ہجری کے بعد کسی خاص امام کی تقلید واجب ہے۔ شخص معین، تقلید شخص معین اس کو کہتے ہیں، تقلید شخصی بھی اس کو بولتے ہیں۔ لیکن وہابیہ اور غیر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے نزدیک تو غیر مقلدین بھی جن کو بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی فقہیات کو مطلب انہیں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے ذات کی کسی بات سے نگیٹیوٹی کے ساتھ اختلاف رکھنا یہ ہرگز اور یقیناً بلا شبہ ذات پر ریمارک ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل القدر تابعی ہیں۔ بنص حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس مسلمان نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ عظمت ہے۔ ظاہر ہے جنتی ذات کی بولی جہنمی ہوگی، معاذ اللہ۔ جنتی کو مان کر کون جہنمی بن سکتا ہے؟ خیر، اپنا اپنا نصیبہ ہے۔ میں ایموشنلی فکر دینے کے بجائے قرآن پاک کے ذریعے سے آج میں ایک عقیدہ اور تصور دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ خود کہے کہ ان کی مانو، ان کی مانو، ان کی مانو، تو پھر اب بندہ اگر کہنے میں صرف اللہ کی مانوں گا اور صرف رسول اللہ کی مانوں گا تو یہ گویا حقیقت میں وہ اللہ کی نہیں مانتا اور رسول اللہ کی نہیں مانتا، کیونکہ کسی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بات کو بلیو کرنا، سچا ماننا، اور ظاہر ایمانیات میں اللہ کو ماننا یہ تو سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید اس میں جو شقیں ہیں فی الافعال، توحید فی الصفات، یعنی اللہ کی ذات کو بھی ماننا، اللہ کی بات کو بھی ماننا۔ جب اللہ پاک خود کہے کہ میرے علاوہ بھی ہیں جن کو تم مانو،
تو اب بندہ اعتراض کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، یا پھر اللہ کو تو مانتا، اللہ کی نہیں مانتا۔ اس لیے آج میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن پاک کا تصور کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے کل گزشتہ ایک درس کا ایک تھوڑا سا حصہ کہ ماں باپ کی اطاعت کا دائرہ، میں نے کہا تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر شرک کا درس دیں، توحید کے خلاف بولیں، شریعت کے خلاف اولاد کو درس دیں تو ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک ایک نسبت اور جو احسانات ہیں، ولادت کا احسان، وہ اس کا لحاظ فرماتا ہے وَمَا انصرافک عن امرہما ھذا، اور اے اولاد باوجود کہ میں نے تمہیں ان دونوں کے امر سے صرف نظر کا حکم دیا ہے شرک وغیرہ کے باب میں، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنا، بھلائی کرنا، وَإِن كَانَا مُشْرِكَيْنِ، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہوں۔ بھلائی کی تفسیر میں غوث پاک کرتے ہیں مستحسنًا عقلاً وشرعاً ومروۃً حفظاً لحقوقہما، جو بھلائی عقلی اور شرعی دونوں کو مستحسن ہو، انسانیت کو مستحسن ہو، انسانیت سے گری ہوئی بات نہیں کرنا، جیسے اب دس کے سامنے مشرک بھی ہیں تو آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، آپ یہ ہو اب وہ ہو اب وہ ہو، اس طرح سے دل آزاری نہ کریں، حفظاً لحقوقہما، ان دونوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے، دل سے آپ ان کے عقائد، معمولات، ایمانیات کے خلاف باتوں کو برا آپ جانیں، لیکن کھلے عام ان کی مطلب یہ کہ رعایت کرنا ہے آپ کو جب تک زندہ ہیں، دنیا میں ہیں۔ اسی لیے روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہوں اور مومن صحابہ یا صحابہ اسماء غالباً وہ ان کو بھیجا گیا، ہم مل سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس بات کا لحاظ رہے کہ اگر مشرک بھی ہیں تو صرف توحید اور رسالت کے خلاف بات میں اطاعت نہیں کریں گے، باقی اپنی جانب سے ان کے حقوق کی رعایت ہوگی، ان کے حقوق کی پاسداری ہوگی، اپنی جانب سے، ان کی جانب سے اطاعت نہیں کریں گے، ان کے حکم کی اطاعت، اپنی جانب سے حقوق کی رعایت ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب تقلید کے باب میں یہ نہایت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ واو کی تفسیر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، واو کی تفسیر پہلے غوث فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ بِشِرْكِهِمَا وَكُفْرِهِمَا، اور سنو ان دونوں کے شرک اور ان دونوں کے کفر کی اتباع نہ کرنا، یعنی ماں باپ کے شرک اور کفر کی اتباع نہ کرنا، بل اب یہاں پر دیکھیں فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کو کہتے ہیں کہ موضوع اگرچہ خاص ہے ماں باپ اور اولاد کے حوالے سے، لیکن قرآن کے تقاضے کے مطابق، نزول قرآن کے تقاضے کے مطابق آپ کو کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت پیش کرتی ہے یہ، تو آگے دیکھیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کرنا، ماننا، سبیلا من، ان تمام کی راہ کو، چلنا ان تمام کی راہ پر، لفظ ان تمام میں کیوں کر رہا ہوں آگے دیکھیں، من اناب الیہ، جو بھی میری طرف رجوع کرتا ہے یا رجوع لایا ہے۔ اب اس لفظ پہ غور کیجیے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلِي فقط، یا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ نَبِيِّي یا رسولی فقط، میری اتباع میرے راستے پر چلنا فقط، یا میرے رسول کے راستے پر چلنا فقط نہیں فرمایا، بلکہ ان کی اتباع کرنا، ان کے راستے کی اتباع کرنا۔ یہ لفظ ان کہہ کر کے ذہن دے دیا کہ صرف میری ہی اتباع، یہیں سے سمجھ میں آیا نہیں، بلکہ ان تمام کی راستے کی اتباع کرنا جو میری جانب انابت لائے، رجوع لائے۔ چنانچہ غوث پاک دیکھیں خود فرماتے ہیں اتبع کی تفسیر میں کہ فی الدین والملت، دین میں، شریعت میں، آج جماعت والے اہل حدیث وہابیہ یہ نہیں کہتے ہیں دین کے معاملے میں اللہ رسول کے علاوہ کس کی بھی نہیں مانیں گے، لیکن دیکھیں سلطان الاولیاء کہہ رہے ہیں کیا کہ دین اور ملت کے معاملے میں سبیلا من، لفظ من اور ماں کی میں کئی موقعوں سے تفسیر کر چکا ہوں، ماں
ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے، جیسے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو چیز ہے یعنی عقل مند یعنی انسان اور غیر انسان جتنی بھی جمادات حیوانات شجرات سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یسبح لہ من فی السماوات، جب من کا لفظ آئے تو صرف ذوی العقول مراد ہوتے ہیں یعنی عقل والی مخلوق. اب یہاں پر ہے سبیلا، ما انابا نہیں ہے چیز کے راستے کی نہیں، من انابا من جو ہے یہ مطلب اس میں موصول ہے جس میں عمومیت ہوا کرتا ہے، ابہام کا پہلو بھی کہتے ہیں نا، عمومیت ہوا کرتا، کوئی خاص مراد نہیں. اسی لیے ترجمہ کیا میں نے ان کی راہ کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرتا. انابا کی تفسیر میں غوث پاک خود فرماتے ہیں رجع الیہ، جو میری طرف رجوع کیا. کس میں؟ وَدِّینَ مَن تَوَجَّهَ. سبحان اللہ. سبیل کی تفسیر میں خود کہہ رہے ہیں کہ وَدِّینَ مَن تَوَجَّهَ نَحْوِی مُوَحِّدًا إِيَّايَ، اور ان کے دین کی اتباع کرنا جس نے میری طرف خاص میری توحید کو نیت میں رکھتے ہوئے توجہ کیا. یہاں پر غور کر رہے ہیں آپ، اللہ خود کہہ رہا جو میری طرف میری توحید کے آئینے میں، میری توحید کے عقیدے کے آئینے میں، میری توحید کے آئینے میں موحد ہوتے ہوئے میری طرف رجوع کیا، ان کی اتباع کرنا. اب یہیں سے وہ تصور ختم ہو گیا کہ نہیں ہم کیوں مانیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے رسول کافی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو کافی خدا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کی مانو، تو آپ کیسے موحد ہیں کہ جو خدا کو آپ مان کر کے موحد کا عقیدہ رکھ رہے ہیں اس خدا کی بولی کو آپ نہیں مان رہے. وہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ ان کی بھی ماننا جو میری طرف رجوع کر کے جو میری طرف رجوع کرتا ہو، جو اپنے مشن میں، اپنے مسلک میں، نشر و اشاعت دینی میں، فکر و نظر میں میری طرف توجہ کرتا ہو، ان کی ماننا. دین کا لفظ ہے، جو موحد ہو میری طرف رجوع کرتا ہو ان کے دین کو بھی ماننا، ان کے مذہب کو بھی ماننا، ان کے مسلک کو بھی ماننا، ان کے عقائد کو بھی ماننا، ان کے نظریات کو بھی ماننا. جملے پہ غور کرتے چلے جائیں کہ بریئا من الشرک معی، اور اس حال میں کہ وہ میرے ساتھ شرک سے پاک ہو. اب ثابت کر دیں یہ کہ خواجہ امام اعظم معاذ اللہ مشرک تھے، یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جو ائمہ فورتھ امام کی جو تقلید کی جو بات کرتے ہیں، ان کے ماننے کی جو بات کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دین کے علاوہ نہیں. یہ تو خود کہتے ہیں، یہ لوگ خود کہتے ہیں ہاں وہ دیندار تھے، اچھے تھے، لیکن ہم کو قرآن کافی، ہم کو حدیث کافی. نہیں میرے بھائی، آپ کو قرآن حدیث کافی نہیں. قرآن حدیث کافی ہے، لیکن یہ قرآن کافی، یہ حدیث کافی خود آپ کو بھیج رہا ہے ان کی مانو. خود امام اعظم کی بارگاہ میں یہ بھیج رہا ہے، اور جب یہ خود بھیج رہا ہے تو آپ ہوتے کون ہیں؟ نہ ماننے والے. کیونکہ اگر آپ نہ مانیں گے تو موحد کیسے ہوں گے؟ موحد تو اسی وقت ہوئے نا جب اللہ کی توحید کو، ایک اللہ کو ہر ذات و صفات، لوازمات اور صفات، اوصاف، کمال سب کے ساتھ آپ نے مانا. اسی طرح رسالت والے اسی وقت ہوئے، کامل مومن اسی وقت جب رسول کو ذات بات سب کے اعتبار سے مانا. بخاری شریف میں حدیث پاک مشہور ہے، اذا حکم الحاکم واجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ جب حاکم، جج یعنی قاضی ہوتے ہیں جو شریعت میں، علماء جس کو آپ کہیں امام اعظم کہیں نا، جب فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے میں وہ چوک نہیں کرتا تو اس کو 2 اجر ملتا ہے. اب یہاں پر حاکم سے مراد اللہ تو نہیں لیں گے، کیونکہ فلہ اجران کہہ رہے ہیں نبی. اللہ تو اجر لینے سے پاک ہے، وہ دینے والا ہے نا، یا اللہ مراد ہے نہیں. لہذا یہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک ایسے ہی حضرات تو مراد ہوں گے کہ جو ججمنٹ دے اسلامی شرعی. تو اگر وہ قرآن حدیث سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو 2 اجر ہے، اور اگر نہیں ہے یعنی چوک بھی کر جائے تو 1 اجر ہے. وجہ کیونکہ ان کی نیت میں توحید پرستی ہے، شرک سے بیزاری ہے، قرآن حدیث سے رجوع ہے. اور اللہ پاک نے بہت پہلے کہہ دیا کہ اس کی بات ماننا جو رجوع کی. اسی لیے میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ بے شک چاروں امام میں سے کوئی ایک حق پر ہوں گے، لیکن یہ حق پر ہوں گے سے مراد یعنی ظاہر ہے جو سارے اختلافات نظر آ رہے ہیں، کوئی ایک ہی حق ہوگا، لیکن اس حقانیت کا اظہار وہاں ہوگا ان میں سے کن کو 2 اجر ملنے والا ہے، کن کو 1 اجر ملنے والا ہے. دھیان دیجیے گا. مگر قرآن کے تقاضے کے مطابق اگر یہ قرآن فہمی میں، حدیث کی توضیح میں چوک بھی کیے ہوں گے تو نیت ان کی خالص ہے، اس لیے ان چاروں کو حق پر مانا جاتا کہ نیت کی بنیاد پر. نیت کی بنیاد، جیسے آپ اعتراض کرتے ہیں نا بھائی چاروں کیسے حق ہو سکتے ہیں، حق تو کوئی ایک حق ہوگا، لیکن یہ جملہ میدان محشر میں بولا جائے گا، کوئی ایک ہی ہے. لیکن یہاں چونکہ ان چاروں امام کے نظریات جو ہیں بالکل توحیدانہ نظریہ ہے،
شرک سے بیزاری کا نظریہ ہے، یہ شرک سے بری ہیں، موحدین ہیں، قرآن و حدیث کے تقاضے، قرآن و حدیث کی اصطلاحات، ان کے نظریات ان میں ماہر ہیں۔ اب اس میں چوک بھی یہ کر جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اجر عطا کرتا ان کے ارادے اور ان کی نیت کی بنیاد پر۔ اس لیے خود کہتے ہیں وبالجملہ امض علی التوحید واسلک طریقہ ما دمت فی دار الابتلاء، اے انسان۔ اچھا یہاں پر دیکھیے، اب جب کہہ رہا ہے تو کس کو کہہ رہا ہے؟ انسان ہی کو کہہ رہا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ جو اس کا یہیں پر سے ڈیوائڈ ہو گیا، دیکھیے یہیں پر سے تفریق نظر آ رہی کہ یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ اہلیت نہیں رکھتے ہیں قرآن و حدیث سمجھنے کی، یہ جماعت والے بولتے ہیں قرآن سمجھ سکتے، جب سمجھ سکتے یہ ایک الگ بات، لیکن جب تک نہیں سمجھے ہیں وہ تو جو سمجھا اس کو مانے گا نا، وہ تو انتظار نہیں کرے گا وحی کا۔ جو نہیں سمجھا، جاہل کا عنوان ہے نا بھائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور عالم، یعنی علم والے اور جاہل ایک سا نہیں ہو سکتے، مطلب جاہل کا بھی لحاظ ہے نا قرآن میں، جب تک وہ جاہل ہے تو عالم کی بات مانے گا نا، یہی تو ہے، یہی تو عنوان ہے۔ تو سب سے یعنی دوسری صدی کے بعد، سیکنڈ سنچوری کے بعد علم کا انحطاط ہوا، اور اس کے بعد جس طرح علم امام اعظم کو تھا، امام شافعی کو تھا، امام مالک کو تھا، امام احمد بن حنبل کو تھا، پوری دنیا میں ان چاروں کے جیسا نہ اس وقت تھا علم کسی کے پاس اور نہ آج ہے۔ لاکھوں ہزاروں سینکڑوں کتابیں لکھ دیں، لیکن وہ سورس مطلب یہ کہ ریفرنس ٹو کانٹیکٹ کے لیے انہی کی کتابوں، انہی کے نظریات کو لینا پڑے گا۔ آپ ان باتوں کو سمجھیے، ان کی جیسی ذکاوت، ذہانت ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ اب دیکھیں نا ملا علی قاری کو، آپ دیکھیں کتابوں، اگر مشکات شریف کی شرح کو دیکھیں، مرقات، یہ اتنی موٹی موٹی عربی میں لکھ دیا انہوں نے، لیکن مقلد نظر آ رہے ہیں۔ امام بخاری کو دیکھیں، بخاری شریف قرآن پاک کے بعد کا درجہ رکھتی ہے، باپ رے باپ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، لیکن مقلد نظر آ رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ جب مقلد نظر آ رہے ہیں، حدیث کے ماہرین، امیر المؤمنین فی الحدیث جب مقلد نظر آ رہے ہیں، تقلید کرنے والے نظر آ رہے ہیں، امام شافعی کے پیروکار نظر آ رہے ہیں، ان حضرات کے پاس علم ناز کرتا ہے، تو آج کی یہ مطلب 4-5 کتاب بس سعودی عرب 40 دن، 1 دن، 2 دن، 5 دن، 2 سال 1 سال رہ کر کے آنے کے بعد بس پورا علم امام بخاری سے بھی زیادہ، امام مسلم سے بھی زیادہ، سارے محدثین، جملے پہ غور کیجئے گا، بخاری ہو، مسلم ہو، جتنے بھی حضرات ہیں یہ سب مقلد ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے جب مقلد ہیں تو مقلد یہ سب مشرک ہیں معاذ اللہ۔ تقلید اگر شرک ہے میرے بھائیو، تو پھر اللہ پاک خود کیوں کہہ رہا میرے علاوہ ان کی مانو جو میری طرف رجوع کر رہا ہو؟ کافی تھا اللہ، بے شک کافی ہے، تو پھر کافی نے کیوں نہیں کافی آرڈر کیا کہ نہیں صرف مجھے ماننا، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ اتنا دائرہ تنگ مت کرو اللہ کی طرف پہنچنے کا۔ جو لوگ مطلب یہ کہ اللہ پاک اپنی جانب پہنچے، ظاہر دیکھیے ایک اللہ ہے نا، لیکن 99 نام کیوں ہے؟ اسماء للہ تعالی الحسنى، یعنی 99 نام کیوں ہے؟ 99 کیوں ہے نام اس؟ جب ایک ہے تو 99 کیوں؟ یہ کثرت میں وحدت آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، یہ اللہ پاک کے ناموں کے مظاہر ہیں۔ کن کے ہاتھ پر کون سی صفت کا اظہار اللہ پاک کر دے گا اور اس کی وجہ سے اللہ تک بندے پہنچ جائیں گے، پتہ نہیں۔ تو اللہ کے ناموں کی کثرت کی معنویت، وحدت ہے۔ ان چیزوں کو آپ ہم سمجھیے۔ تقلید کو شرک ہرگز مت کہیے، تقلید ہی راہ نجات ہے، تقلید ہی راہ نجات ہے۔ جب امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے حضرات تقلید کے دامن کے بغیر نہ رہ سکے، تو اب دنیا کا کوئی بھی فرد، اہل حدیث تو فخر کرتے ہیں نا امام بخاری پر، ثابت کرنے کہ وہ مقلد نہیں تھے، مقلد نہیں تھے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری مقلد تھے، اسی لیے تو بخاری شریف میں صرف مسئلے کی حدیث نہیں پیش کیا، عقائد کی بھی حدیث پیش کیا انہوں نے۔ مجتہد ہوتے تو مسائل کی باتیں صرف کرتے، حدیث ہر طرح کی پیش کیا انہوں نے، عقائد کی پہلی حدیث تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کئی مطلب کتاب الفضائل، کتاب المناقب، یہ سب کیا ہے؟ تو امیر المؤمنین فی الحدیث جیسا جب مقلد ہے، تو آج کوئی بھی امام بخاری کی ایک حدیث کی روایت اور اس کی سند کے ساتھ خالی حفظ کر کے کوئی دکھا دے، چرب زبانی سے نہیں چلتا میرے بھائیو۔ آپ صرف یہ کہیں گے اللہ کافی ہے، بے شک اللہ کافی ہے، لیکن کافی اللہ کب ہے؟ جب اس کافی کو پورے لوازمات کے ساتھ آپ مانو۔ اور وہ خود کہہ رہا واتبع سبیل من اناب الی، جس کا مسلک، جس کا مذہب، جس کا مشن میری طرف رجوع کرتا ہو۔ آپ امام اعظم کا کوئی امام اعظم کا یہ بھی دھیان رکھیے،
دیکھیے حنفی ہونا، حنفی ہم ہیں، ہم امام اعظم نہیں ہیں، ہم منسوب امام اعظم ہیں، امام اعظم کی طرف ہم نسبت رکھتے ہیں، ہماری غلطی کو حنفی امام اعظم کی غلطی نہیں دیں گے۔ امام اعظم کی کسی بھی نظریات، بات، کتاب میں سے ایک بھی ڈائریکٹلی ان کے اقوال میں سے کوئی قول آج مطلب امام شامی، در مختار اور دیگر کتابوں یہ سب کو بات لا کر کہتے ہیں کہ حنفی مذہب میں یہ، حنفی مذہب میں یہ، آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں کو مس گائیڈ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹ امام اعظم کی کوئی بات ایسی لائیے یا امام شافعی کی کوئی بات ایسی لائیے جو قرآن کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو، آپ نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ ایگزیکٹ کہہ رہا ہوں، ان کے ماننے والے کی بات اگر غلط ہے تو امام اعظم اس سے بری ہیں۔ نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معصوم عن الخطا ہے، جب وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جہنم کی آگ سے بری ہے، جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ تامِ ترمذی میں دیکھیں لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ جنتی امام اعظم آپ کو جہنم میں لے جانے کی باتیں کریں گے؟ وہ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان باتوں کو سمجھیے۔ قرآن نے آیتیں تو میں بہت پیش کر سکتا تھا، لیکن غوث پاک کی تفسیر کے آئینے میں یہی کافی ہے کہ غوث پاک نے لفظ سبیل کو ایک دینا کا لفظ بھی دیا کہ ان لوگوں کے دین کو ماننا، مذہب کو ماننا، عقیدے کو ماننا، معاملات کو ماننا، نظریات کو ماننا جو میری طرف رجوع کیا ہو موحد بن کر کے، شرک سے بری ہو کر کے، اور اپنے راستے انہی کے راستے پر چلنا، ما دمت فی دار الابتلاء، جب تک تم دنیا میں ہو۔ پیار محبت سے کہہ رہا ہوں، تقلید کرو دنیا میں، آپ خود اللہ پاک آگے کہہ رہا ہے تم کرو، بس یہ میرا آرڈر ہے، تم کو سمجھ میں آئے یا نہیں، ایسا کیسے ویسا کیسے، نہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، حالانکہ آپ کی کتاب آ رہی ہے الف لام میم حامیم وغیرہ ان حروف مقطعات کی ترجمانی کے حوالے سے، کل انشاءاللہ انوگریشن ہوگا، اور بسم اللہ کی تفسیر بھی، ترجمانی بھی انشاءاللہ ان قریب آئے گی۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، الف لام میم ترجمہ آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے کسی بھی اردو کتاب میں نہیں، لیکن آپ کمپلیٹ مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تبیان لکل شیء، تو جب قرآن پاک میں ہر چیز کی وضاحت تو الف لام کیوں نہیں ہے اس کی وضاحت؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ بلیو کرتے ہیں بس، اور یہی ایمان ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں آپ بلیو کریں، مانیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 شادی کے علاوہ آپ کی تھنکنگ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا، آپ بلیو کیے، مانیں، اور آپ کے لیے کنڈیشن وہ بھی عدل کے ساتھ، اگر عدل نہیں تو ایک ہی کافی ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، عدل کا خوف ہو کہ عدل نہیں کر پائیں گے، فواحدہ، ایک آپ نے، آپ کے لیے کنڈیشن، آپ اعتراض کیوں نہیں کریں؟ بشر کہتے ہیں نا، تو پھر آپ بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں، تو پھر ایکول کیوں نہیں ہوئے؟ معلوم ہے نہیں، ایمانیات میں بلیو کا تصور ہوتا ہے، اپنے سینس، اپنی تھنکنگ کو پیدل کیا جاتا ہے۔ ایسے اللہ پاک نے جب کہا کہ ان تمام لوگوں کی بھی بات ماننا جن تمام لوگوں نے محنت شاقہ اور جن تمام لوگوں نے اپنی علمی میری جانب سے عطا کردہ فہم اور ادراک کی بنیاد پر میری طرف مسلک اور مذہب کو پیش کیا، ان کی بھی بات ماننا۔ تم ماننا، بس تمہیں سمجھ میں آئے یا نہیں، ماننا۔ ہم مانتے، دیکھیے وضو کا عنوان ہے، ابھی خون نکل جائے ہاتھ سے، یہاں پر سے نکلتا ہے خون، وضو کے مطلب اعضائے وضو میں سے کسی جگہ میں اگر خون نکل گیا، بہہ گیا، اب نکلا تو ذرا دھو دے، کافی نہیں تھا، لیکن نہیں، قرآن کیا کہتا، شریعت کیا کہتی، آپ جائیے مکمل اعضائے وضو، چہرہ، مسح، ہاتھ، منہ سب دھوئیے جا کر، ایک جگہ نکلا، عقل کہتی ہے نہیں، تو جہاں عقل پیدل ہونے کا ہو وہاں پیدل کرنا ہے، جہاں تک عقل کی رسائی ممکن ہو وہیں تک پہنچائے۔ تقلید کا بھی یہ عنوان ہے، کانسیپٹ ہے۔ اس لیے تمام وہابی غیر مقلدین سے بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، ادب سے مراد یہ کہ اگر آپ مس گائیڈ ہوئے ہیں یا مس یوز ہوئے ہیں تو آ جائیے اہل سنت و جماعت، مقلدین کی جماعت میں آ جائیے۔ تقلید ہی راہ نجات ہے، تقلید ہی راہ نجات ہے، چنانچہ خود کہہ رہا ہے دنیا میں مانو اور سنو، اس کے بعد ثم بعد من قرضت النشأة الاولى، اور جب دنیا سے تم منقطع ہو گئے تو سنو، الی مرجعکم، تمہارا لوٹنا میرے ہی طرف ہوگا، تابعا و متبوعا، تم جن کی اتباع کیے ہو وہ بھی، اور تم تابع یعنی مقلد بھی، اور امام اعظم مقلد بھی، اصلا و فروعا، تمہاری اصل بھی تمہاری فروع بھی، جن کو بھی تم مانے ہو وہ بھی تم سب،
فَأُنَبِّئُكُمْ اور پھر میں تمہیں خبر دوں گا بما کنتم تعملون ان تمام کی جو تم کرتے تھے. غوث پاک کہتے بے تفاصیل اعمالکم التي صدرت عنکم فی دار الاختبار یعنی ان تمام اعمال کی تفصیل بتا کر کے جو تم سے دار الاختبار یعنی دنیا میں صادر ہوئے ہیں. وَأُجَازِكُمْ عَلَى مُقْتَضَاهَا رب کہہ رہا میں تجھے انہی اعمال کے تقاضے کی بنیاد پر بدلہ دوں گا. ان خیرن فخیرن اگر تم نے بہتر کیا ہوگا تو بہتر ہے، وَإِن شَرًّا فَشَرٌ اور اگر صحیح نہیں ہے تو شر ہے. آپ ابن تیمیہ کو مانیں، آپ ابن عبد الوہاب نجدی کو مانیں، آپ سعودی عرب کی ماننے کی رٹ لگائیں، یہ تقلید اعمیٰ آپ کے لیے درست ہے. اور اب ایک جنتی کو مانیں، ایک جنتی کو مانیں جن کی بشارت قرآن کے ذریعے سے سورہ جمعہ دیکھیں آپ حضرت سلمان فارسی بخاری اور مسلم کی نص کے صراحت کے مطابق جن کی صراحت ہو گئی ہو. ہم امام اعظم کو مانیں، ہم غلط ہو جائیں، مشرک ہو جائیں معاذ اللہ، یہ تھنکنگ غلط ہے. بہرحال آیت نمبر 15 کے اس تتمہ اور آخری بات کے حوالے سے ہی کہوں گا کہ تقلید ہی راہ نجات ہے میرے بھائیوں. اللہ کو اور اللہ کی اگر مانتے ہو، اللہ کو مطلب اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اگر مانتے ہو اور یقیناً مانتے ہو، موحد اور توحید پرست ہو، موحد ہو، تو یقین جانو اللہ رسول خود کہہ رہا ہے تمہیں کہ امام اعظم کو مانو، امام شافعی کو مانو، امام مالک کو مانو، امام احمد بن حنبل کو مانو. نہیں، تقلید فورتھ ائمہ کی جو تقلید ہے یہ قرآن اس کا اشارہ دے رہا ہے، قرآن اس کا آپ کو حکم دے رہا ہے کہ ان تمام کے راستے پر چلو، ان تمام کے مذہب کو مانو. مذہب امام اعظم اگر غلط ہے، ایگزیکٹ مذہب امام، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم نہیں ہیں. چاہے یہاں سے لے کر جتنے بھی آپ سیکنڈ صدی کے بعد امام اعظم کے بعد والے جتنے بھی مقلدین ہیں، مقلدین کے عنوان سے آپ حنفی مذہب کو ٹارگٹ نہ کریں، امام اعظم کو ایگزیکٹ آپ لائیں، ان کی کتابوں، ان کی عبارتوں کو، تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بات کہ یقین جانیے کہ امام اعظم جنتی ہو کر کہے ہیں. اگر ان کے راستے پر چلیں گے تو یقیناً وہ راہ نجات ہی ہے، وہ مذہب نجات ہے، وہ مسلک نجات ہے. اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. آج کی شب جمعہ کے صدقۃ الطفیل میں آپ کی ہر تمنا آرزو کو پوری فرمائے. غوث پاک کے فیض و برکات سے، دروس سے ہم سب کو دائمی طور پر مالا مال فرمائے. یا اللہ آج کی شب کے صدقۃ الطفیل میں مولا ہم سب کے لیے جمعہ کو مبارک فرما اور ہر بلا و مصیبت سے ہم سب کی حفاظت اور مدد فرما. پروردگار جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان تمام کی دعاؤں اور درخواستوں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو جسمانی، ظاہری، روحانی کسی بھی طرح سے پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، نسلوں کی بخشش فرما، نسلوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.